يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. دوستوں میں ہوں محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں اس وقت نیوز 93۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہریانہ کے نوح ضلع کے گاؤں جھمراوٹ کی اور، جہاں کی مسلم لڑکیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ایتہاسک پہل کی گئی ہے۔ جھمراوٹ گاؤں میں اب لڑکیوں کو اپنے ہی گاؤں میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ گاؤں میں مکتب ظہورن بانو پروین للبنات کی نیو رکھی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں گاؤں کی بہن بیٹیاں اب پوری تسلی کے ساتھ قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ اب تک گاؤں کی لڑکیاں تعلیم کے لیے پریشان تھی۔ کئی پریوار یہ سوچ کر مایوس تھے کہ کاش ہماری بہن بیٹیاں بھی دینی تعلیم حاصل کر پاتی، لیکن گاؤں میں کوئی ایسا الگ مکتب موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی دین کا صحیح علم حاصل کریں، لیکن ہر بار ایک سوال کھڑا ہو جاتا تھا کہ آخرکار لڑکیاں کہاں جا کر پڑھیں۔ باہر دوسرے گاؤں بھیجنا آسان نہیں تھا۔ بہت سی بچیاں راستے کی پریشانی اور ماحول کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ پاتی تھی، اور کئی بچیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی تھی۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے ہی رہنے والے مولانا محمد سلیم صاحب نے یہ نیک پہل کی کہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ مکتب کھولا جائے۔ آخرکار ان کی یہ سوچ، ان کا یہ کام حقیقت کا روپ لے گیا۔ آج اس مکتب کا ادگھاٹن بڑے ہی شاندار انداز میں ہوا۔ گاؤں کے بڑے مدرسے کے ذمہ دار اور امیر شریعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے اس مکتب کا ادگھاٹن کیا۔ ان کے علاوہ بھی گاؤں اور آس پاس کے علماء اکرام اور بزرگ گاؤں کے لوگ اس موقع پر موجود رہے۔ مکتب ظہورن بانو پروین للبنات کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں صرف عربی اور اردو ہی نہیں بلکہ ہندی اور انگریزی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ لڑکیوں کی بہتر تعلیم کے لیے مکتب میں الگ سے لیڈی ٹیچر رکھی گئی ہے، خاص طور سے بچیوں کو ہندی اور انگریزی پڑھاتی ہیں۔ اس طرح یہ مکتب بچیوں کے لیے ایک مکمل تعلیمی مرکز ثابت ہو رہا ہے، جہاں قرآن، تفسیر اور حدیث کی درسگاہ ہوگی، ساتھ ہی ہندی اور انگریزی جیسی ضروری دنیاوی سبجیکٹ بھی سکھائے جائیں گے۔ ادگھاٹن کے بعد مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا یہ اسلام کا حصہ ہے۔ پیغمبر محمد صاحب نے بھی بیٹیوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ جس گھر کی بہن بیٹیاں دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ گھر روشن ہو جاتا ہے، اور جس سماج کی بہن بیٹیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ سماج کبھی پست نہیں ہوتا۔ اس موقع پر گاؤں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بے حد خوش نظر آئی۔ ان کے چہرے پر مسکان صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنے ہی گاؤں میں آرام سے بیٹھ کر قرآن، تفسیر، حدیث اور دین کا علم حاصل کر پائیں گی۔ ساتھ ہی ہندی اور انگریزی پڑھ کر آنے والے وقت میں اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے بہتر کام کر پائیں گی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہمیں بیٹیوں کو دور بھیجنے کی ٹینشن نہیں رہے گی۔ گاؤں میں ہی ان کا تعلیمی سفر شروع ہوگا اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کریں گی۔ یہ مکتب صرف تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ گاؤں کی سوچ اور گاؤں کی ترقی اور گاؤں کے بھوشیہ کی پہچان ہے۔ آج جھمراوٹ گاؤں کے مولانا سلیم صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ قدم صرف جھمراوٹ گاؤں تک سیمت نہیں رہے گا، اس کی گونج آس پاس کے گاؤں تک پہنچے گی۔ جہاں جہاں بیٹیاں تعلیم سے محروم ہیں وہاں کے لوگ بھی یہی کوشش کریں گے کہ ان کے گاؤں میں بھی ایسا مکتب کھلے۔ جھمراوٹ گاؤں کی یہ پہل پورے میوات کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ آج گاؤں کی اس رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے گاؤں کی بہن بیٹیاں اب اپنے ہی گاؤں میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندی اور انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں گی، اور یہ سب ممکن ہوا مولانا سلیم صاحب کی محنت اور جذبے کی وجہ سے۔ دوستوں میں ہوں محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ میں نیوز 93۔ ہماری یہ رپورٹ، یہ خبر آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک نیوز 93 چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ نیوز 93 ہمیشہ آپ کے مدعے
آپ کے گاؤں اور آپ کے سماج کی آواز اٹھاتا رہے گا۔ دیکھیں پوری رپورٹ۔ آپ لوگوں نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن شریف پڑھایا اور بچے نے قرآن شریف کو پڑھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کی کلام پاک کی پڑھنے کی بدولت والدین کے سر پر چمکتا ہوا تاج